اسباب بغاوت ہند کے نتائج۔ اسباب بغاوت ہند سے اکثر انگریز خوش خیال نہیں تھے۔ اس کے باوجود بعض ایسے بھی حق پسند اور دانشور تھے کہ جنہوں نے حکمراں طبقے کو یہ مشورہ دیا کہ سر سید نے ہندوستانیوں کے متعلق جو باتیں لکھی ہیں ان پر سنجیدگی سے غور کیا جائے۔ چنانچہ حکومت نے سر سید کی بہت سی تجاویز کو تسلیم کیا اور اکثر شکایتوں کا تدارک بھی کیا۔ مثلاً سب سے بڑی بات جس کو سر سید نے کتاب مذکورہ میں بغاوت کا اصلی سبب قرار دیا تھا وہ ہندوستانیوں کا قانونی کونسل میں شریک نہ کرنا تھا۔ گورنمنٹ نے فوراً اس شکایت کو رفع کیا، یعنی 1860 عیسوی میں یہ رسالہ گورنمنٹ کو پیش ہوا اور 1861 عیسوی میں ہندوستانی روسا لیجسلیٹو کونسل کے ممبر منتخب کیے گئے۔ چنانچہ جنوری 1862 عیسوی میں اجلاس کونسل میں پہلی بار مہاراجہ نریندر سنگھ رئیس پٹیالہ اور راجہ دیو نرائے سنگھ رئیس بنارس اور راجہ ڈنکر راؤ دیوان ریاست گوالیار شریک ہوئے۔ اگرچہ اس وقت ہندوستانیوں کا کونسل میں شریک ہونا محض برائے نام تھا۔ سر سید کی ایک یہ بھی شکایت تھی کہ ہندوستانیوں کو ذمہ داریوں کے عہدے نہیں دیے جاتے۔ اس شکایت کو بھی گورنمنٹ نے بہت جلد رفع کیا اور 1862 عیسوی میں پہلی بار پنڈت شمبھو ناتھ کو ہائی کورٹ کلکتہ کا جج مقرر کیا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اکثر اعلیٰ عہدے جو پہلے ہندوستانیوں کو نصیب نہیں ہوتے تھے ملنے لگے۔ دوسرے ہندوستان کی حکومت ایسٹ انڈیا کے بجائے تاج برطانیہ سے منسوب کی گئی اور ہندوستانی اور یورپین جو ملازم سرکار نہ تھے وہ وائس رائے اور پریسیڈنسیوں کی لیجسلیٹو کونسلوں میں شریک ہو گئے۔ لیکن سر سید کے خیال میں یہ کافی نہیں تھا۔ وہ ہندوستانیوں کے ہاتھ میں اقتدار دیکھنا چاہتے تھے اور اس کی پیشگوئی وہ اس طرح کرتے ہیں۔ چند ہندوستانیوں کا لیجسلیٹو کونسل میں داخل ہونا ہندوستانیوں کی ترقی کا فروغ ہے۔ میری اس پیشن گوئی کو بھی یاد رکھو کہ وہ دن دور نہیں کہ ہر ضلع میں سے ایک شخص کونسل میں داخل ہونا ضرور ہوگا۔ وہ دن آئے گا کہ تم خود قانون بناؤ گے اور خود ہی اس پر عمل کرو گے۔ صرف ایک چیز چاہیے، یعنی تربیت اور لیاقت میں ترقی کرنے کی کس قدر ضرورت ہے۔ اسی طرح 1866 عیسوی میں وہ ہندوستانی پارلیمنٹ کا خواب دیکھتے ہیں اور اخبار سائنٹیفک سوسائٹی میں لکھتے ہیں، ہماری غریب رائے میں عمدہ طریقہ یہ ہے کہ ہندوستانیوں کو اپنی خواہشوں اور حاجتوں کو گورنمنٹ پر ظاہر کرنے کے لیے وکلا مقرر کرنے کی اجازت دی جائے، یعنی ایک پارلیمنٹ ہندوستان کے لیے بنائی جائے جس کے ممبر ہندوستان کے ہر فرقے کے لوگ ہوں اور ان ممبروں کی رائیوں سے ہندوستان کے عام خیالات اور حالات بخوبی معلوم ہو سکیں۔ بالفعل شاید یہ تدبیر ایک خیالی بات بلکہ ایک خام خیالی معلوم ہوتی ہوگی، مگر در حقیقت یہ ایک ایسی تدبیر ہے جو ایک نہ ایک دن یہی تدبیر یا ایسی ہی اور کوئی ضرور ضرور عمل میں آئے گی۔ سر سید ہندوستانیوں کو صرف کونسلوں میں دیکھ کر مطمئن نہیں تھے اور نہ اس پر خوش تھے کہ چند ہندوستانیوں کو اعلیٰ عہدے دے کر انگریز نے ہندوستانیوں کو بہت کچھ دے دیا، بلکہ ان کی دور رس نگاہ تو یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ہندوستانی اپنی پوری ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے ساتھ سامنے آئیں اور جدید تعلیم، فلسفہ اور سائنس کے ذریعے اپنی عظمت رفتہ کو واپس لائیں۔ وہ اس سلسلہ میں راجہ رام موہن رائے کے ہمنوا نہیں تھے۔ راجہ صاحب اور ان کے ہم خیال ہمنوا 30 سال پہلے انگریز کی وفاداری کا اعلان کر چکے تھے اور ہندوستانیوں بالخصوص ہندو قوم میں جدید تعلیم اور سائنس کے ذریعے ایک انقلاب لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ہندوؤں کی اصلاح کے لیے برہمو سماج اور برہمو سبھا کے نام سے جماعتیں بنائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان جماعتوں کے ذریعے راجہ صاحب نے ہندو قوم کی بڑی اصلاح کی اور اس کی خاطر انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت چھوڑی، تن من دھن اس پر قربان کر دیا۔ ان کے جذبات کا اندازہ ان کے ایک نجی خط سے معلوم ہو سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میں افسوس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں
کہ آج کل ہندو مذہب کی جس شکل میں پیروی کی جا رہی ہے وہ ہندوؤں کے سیاسی مفاد کے لیے غیر مفید ہے۔ ذات پات کی تفریق نے انگنت گروہ اور در گروہ پیدا کر دیے ہیں اور اس چیز نے ان کو قوم پروارانہ جذبات سے عاری بنا دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ان کی ہندوؤں کی سیاسی فلاح اور سماجی آسودگی کے لیے ان کے مذہب میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا کرنا ضروری ہے۔ راجہ صاحب کے اس خط کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہندوؤں کے نہ صرف رسم و رواج میں بلکہ مذہب میں بھی تبدیلی لانا چاہتے تھے۔ سر سید اس کے برعکس ہندوستانیوں میں صرف سیاسی شعور اور قومی بیداری پیدا کر کے تعلیمی و معاشرتی ڈھانچوں کو جدید تعلیم اور سائنس سے بدلنے کی خواہش مند تھے، لیکن ہندو اور مسلمانوں کے مذہبی عقائد کو برقرار رکھتے ہوئے وہ اپنے مشن کو چلانا چاہتے تھے۔ وہ ہندوستانیوں کو انگریزی تعلیم دلانے کے سلسلے میں لارڈ میکالے کی فراخ دلی سے بھی مطمئن نہیں تھے۔ لارڈ میکالے کی اس فراخ دلی کے پردے میں جو پالیسی کام کر رہی تھی وہ ہندوستانیوں کی مذہبی اسپرٹ اور ان کے تہذیب و تمدن کو مغربی خیالات کے ذریعے ختم کرنا چاہتی تھی۔ لارڈ میکالے کے عزم اور فریب کا اندازہ اس خط سے لگایا جا سکتا ہے جو اس نے اپنے باپ کو لکھا ہے۔ لارڈ میکالے کا خط۔ انگریزی تعلیم کا ہندو پر بہت زیادہ اثر ہے۔ کوئی ہندو جو انگریزی داں ہے کبھی سچائی کے ساتھ اپنے مذہب پر قائم نہیں رہتا۔ کچھ لوگ مصلحتاً ہندو رہتے ہیں مگر اکثر یا تو موحد ہو جاتے ہیں یا عیسائی مذہب قبول کر لیتے ہیں۔ میرا تو پختہ عقیدہ ہے کہ ہماری اسکیم پر اگر پورا عمل درآمد کیا گیا تو بنگال میں ایک بھی ہندو نظر نہ آئے گا۔ میکالے کے اس راز کو سر سید نے پہچانا اور بریلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا، کسی قوم کے لیے اس سے زیادہ بے عزتی نہیں کہ وہ اپنی قومی تاریخ کو بھول جائے اور اپنے بزرگوں کی کمائی کھو دے۔ ایک اور جگہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں، ہندوستانیوں کی ترقی اس وقت ہوگی جب وہ اپنی باہمی چندے، اپنی انتظام، اپنی قوت سے بلا مداخلت گورنمنٹ اور اس کے افسروں کے اپنی خود سری، اپنی مرضی کے موافق اپنے بچوں کی تعلیم کریں۔ ایک اور جگہ ہندوستانیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تم سے سچی بات کہتا ہوں، قومی تعلیم اور قومی عزت ہم کو اس وقت تک حاصل نہیں ہونے کی جب تک کہ ہم اپنی تعلیم کا کام خود اپنے ہاتھ میں نہ لیں گے۔ گورنمنٹ کی قدرت سے خارج ہے کہ وہ ہمارے تمام مقاصد کی تکمیل کر سکے۔ سر سید پر لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ وہ میکالے کے لیے کلرک بنا رہے ہیں، لیکن ان کی تقاریر سے یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ سر سید نے دلی کالج کے طلباء کا حشر دیکھا تھا۔ ماسٹر رام چندر جو ایک عالم و فاضل تھے، دوسرے ان کے دوست ڈاکٹر چمن لال اور مولوی کریم الدین مصنف واقعات ہند کے بھائی عماد الدین نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ ان تمام واقعات کا سر سید کے ذہن پر بڑا اثر پڑا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستانی مشنری اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں۔ ایک جگہ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، مسلمانوں کو یہ شرم نہیں آتی کہ مشنری تعلیم گاہوں میں اپنے لڑکوں کو بھیجتے ہیں۔ ان کو جوش پیدا نہیں ہوتا، ان کو غیرت نہیں آتی۔ غدر کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کا سیاسی، معاشی، اقتصادی اور مذہبی ڈھانچہ کچھ اس طرح بکھرا کہ کوئی کل درست نہ تھی، اور اس پر قیامت یہ کہ غدر کی تمام تر ذمہ داری حکمراں طبقہ نے مسلمانوں کے سر ڈال دی تھی۔ اس کی وکالت بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ سر سید نے اسباب بغاوت ہند میں کی، جس سے کسی حد تک انگریزوں کا ذہن مسلمانوں کی طرف سے صاف ہو گیا تھا۔ پھر بھی سر سید مطمئن نہ تھے۔ وہ مسلمانوں کے ان کی جہالت اور غلط عقائد سے نکال کر جدید تعلیم اور مغربی سائنس کے قریب لانا چاہتے تھے، لیکن جدید علوم کو وہ اس طرح مسلمانوں میں داخل کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن کریم ہو، دوسرے ہاتھ میں سائنس اور سر پر لا الہ الا اللہ کا تاج ہو۔ یعنی مسلمانوں کے تمام امراض کا علاج انہوں نے مغربی علوم میں تلاش کیا، مگر اس طرح کے مسلمان قرآن اور ہادی اسلام کے بتائے ہوئے راستے سے نہ بھٹک جائیں۔
چنانچہ غدر کے بعد سر سید جہاں جہاں بھی رہیں اسکول اور مدرسے قائم کرتے رہے۔ 1864 عیسوی میں جب ان کا تبادلہ غازی پور ہوا تو وہاں انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، جس کا خاص کام یہ تھا کہ وہ انگریزی کی اعلیٰ کتابوں کو اردو زبان میں ترجمہ کرے۔ دوسری طرف سر سید کا ذہن سیاسی راستے بھی طے کر رہا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے ایک سیاسی تنظیم 1866 عیسوی میں برٹش انڈین ایسوسی ایشن کے نام سے قائم کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہندوستانیوں کے خیالات اور ان کے حقوق کو سرکار برطانیہ کے سامنے رکھیں۔ اسی زمانے میں سر سید نے علی گڑھ سے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ کے نام سے ایک اخبار جاری کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستانیوں کے خیالات و جذبات گورنمنٹ کے سامنے آ جائیں۔ یہ اخبار ہفتہ روزہ تھا اور بعد میں ہفتہ میں دوبارہ شائع ہونے لگا اور سر سید کے انتقال کے وقت تک نکلتا رہا۔ علی گڑھ تحریک۔ قبل اس کے کہ ہم سر سید کی تعلیمی جدوجہد پر اظہار خیال کریں، برادران وطن کی تعلیمی، اقتصادی اور سیاسی زندگی کا بھی کچھ تذکرہ کر دیں۔ پلاسی کی جنگ کے بعد برادران وطن کے دانشوروں کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ اب ہندوستان پر انگریز قوم حکمراں ہو گئی۔ چنانچہ اس وقت سے ہی ہمارے ہندو بھائیوں نے مغربی تعلیم کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ راجہ رام موہن رائے جو ایک عظیم مصلح اور عظیم سیاسی رہنما تھے، انہوں نے انگریزی تعلیم اور انگریزی کلچر کو اپنانے کے لیے برادران وطن کو مشورہ دیا۔ 1824 عیسوی میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوؤں کے لیے ایک سنسکرت کالج کھولنا چاہا تو راجہ صاحب نے سرکار سے درخواست کی کہ ان کو سنسکرت نہیں بلکہ انگریزی کالجوں کی ضرورت ہے۔ اس کے 11 سال بعد جب مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ سرکار اسکولوں میں انگریزی کی تعلیم دے گی تو انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی اور سرکار کو درخواست دی، جس پر 8000 مولویوں اور دیگر مسلمانوں کے دستخط تھے۔ اس میں سرکار سے انگریزی تعلیم کی مخالفت کرتے ہوئے عربی مدرسوں کی مانگ کی۔ یہی وجہ تھی کہ اسکولوں میں مسلمان بچوں کی تعداد 1% بھی نہیں تھی۔ 1871 عیسوی میں گورنمنٹ سروس میں ہندوؤں کی تعداد 711 تھی اور مسلمانوں کو صرف 92 تھی، یعنی مسلمان دو طرف سے تباہی کی طرف جا رہے تھے، ایک اپنی جہالت اور دوسرے حکومت کے جذبہ انتقام کے باعث۔ اس سلسلہ میں ہم سر ولیم ہنٹر کی کتاب انڈین مسلم کے کچھ اقتباس ذیل میں دیتے ہیں۔ اس دور کے مسلمانوں کی تصویر ہنٹر نے کھینچی ہے۔ یہ کتاب ہنٹر نے لارڈ میکالے کے ایما پر 1871 عیسوی میں لکھی تھی۔ کتاب کے چوتھے باب میں مسلمانوں کی اقتصادی حالت اور دیگر مشکلات پر بحث کی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، مسلمانوں کو حکومت سے بہت سی شکایتوں میں سے ایک شکایت یہ ہے کہ حکومت نے ان کے لیے تمام اہم عہدوں کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ دوسرے، ایک ایسا طریقہ تعلیم جاری کیا ہے جس میں ان کے قوم کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ تیسرے، قاضیوں کی موقوفی سے ہزاروں خاندانوں کو جو فقہ اور اسلامی علوم کے پاسبان تھے بیکار اور محتاج کر دیا ہے۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ ان کے اوقاف کی آمدنی جو ان کی تعلیم کے لیے خرچ ہونی چاہیے تھی وہ غلط مصرفوں پر صرف ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر ہنٹر نے ان شکایت پر تفصیلی بحث کی ہے اور مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ کھینچا ہے۔ بالخصوص بنگال کے خاندانی مسلمانوں کا ذکر وہ اس طرح کرتے ہیں، اگر کوئی سیاست داں دارالعلوم میں سنسنی پیدا کرنا چاہے تو اس کے لیے کافی ہے کہ وہ بنگال کے مسلمان خاندانوں کے سچے حالات بیان کر دے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ہنٹر سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کے تناسب کا مقابلہ دوسری قوموں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی کا صحیح نقشہ ان محکموں میں دیکھا جا سکتا ہے جن ملازمتوں کی تقسیم پر لوگوں کی اتنی نظر نہیں ہوتی۔ 1869 عیسوی میں ان محکموں کا یہ حال تھا کہ اسسٹنٹ انجینئروں کے 3 درجوں میں
14 ہندو اور مسلمان سفر امیدواروں میں 4 ہندو اور 2 انگریز اور مسلمان سفر، سب انجینئروں اور سیروں میں 24 ہندو اور 1 مسلمان، اور سیروں میں 63 ہندو اور 2 مسلمان، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں 50 ہندو اور مسلمان کالعدم۔ سرکاری ملازمتوں کے علاوہ ہائی کورٹ کے وکیلوں کی فہرست بڑی عبرت آموز ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ پیشہ سارا مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد بھی 1851 عیسوی تک مسلمانوں کی حالت اچھی تھی اور مسلمان وکلا کی تعداد ہندوؤں اور انگریزوں کی مجموعی تعداد سے کم نہ تھی۔ 1851 عیسوی میں تبدیلی شروع ہوئی اور نئی طرز کے آدمی آنے شروع ہوئے اور امتحانات کا طریقہ بھی تبدیل کر دیا گیا۔ 1852 سے 1868 سے جن ہندوستانیوں کو لائسنس دیا گیا ہے ان میں 239 ہندو تھے اور 1 مسلمان۔ ڈاکٹر ہنٹر نے اپنی کتاب میں کلکتہ کے ایک اخبار کا ذکر کیا ہے۔ اس اخبار نے لکھا ہے، تمام ملازمین اعلیٰ ہوں یا ادنیٰ آہستہ آہستہ مسلمانوں سے چھینی جا رہی ہیں اور دوسری قوموں بالخصوص ہندوؤں کو بخشی جا رہی ہیں۔ حکومت کا فرض ہے کہ رعیت کے تمام طبقوں کو ایک نظر سے دیکھے، لیکن اب یہ حالت ہے کہ اپنے گزٹ میں مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے علیحدہ رکھنے کا کھلم کھلا اعلان کرتی ہے۔ چند دن ہوئے کمشنر کے دفتر میں کچھ آسامیاں خالی ہوئیں۔ سرکاری گزٹ میں ان کا اشتہار دیتے ہوئے کمشنر صاحب نے تصریح کر دی کہ یہ ملازمتیں ہندوؤں کے سوا کسی کو نہیں ملیں گی۔ ڈاکٹر ہنٹر نے اپنی کتاب میں زیادہ تر واقعات بنگال کے لکھے ہیں، لیکن شمالی ہند کے مسلمانوں کی حالت اس سے بہتر نہ تھی۔ مسلمانوں کے مصائب اور ان کے مسائل اگر تمام تر اقتصادی ہوتے تب بھی ان کا حل آسان ہو سکتا تھا، لیکن اس زمانے میں انہیں اتنے مسائل درپیش تھے کہ ان کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے تھا، مذہبی، تعلیمی، اقتصادی، سماجی اور معاشرتی۔ کچھ ایسے گتھیاں تھیں کہ کسی طرح سلجھائے نہیں سلجھتی تھی۔ سر سید نے ایک طبیب حاذق کی حیثیت سے یوں تو ہر ایک پر نظر رکھی، لیکن ان سب کا علاج انہوں نے جدید علوم کو اپنانے میں تلاش کیا اور اس کے لیے 1875 عیسوی میں ایک MAO اسکول علی گڑھ میں قائم کر دیا، جو آج ملک کی ایک عظیم یونیورسٹی ہے۔ اس ادارے نے قوم ملک کی جو خدمت انجام دی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، اور متحدہ قومیت اور سیکولرزم کا یہ ادارہ ایک مثالی ادارہ ہے۔ ملک کے کسی تعلیمی کالج اور یونیورسٹی میں اس طرح رنگا رنگ تہذیب و کلچر کے نوجوان نہیں ملیں گے جس طرح علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں نظر آتے ہیں۔ اس ادارے نے ہمیشہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی بچوں کو اپنی آغوش میں پرورش کیا اور پروان چڑھایا۔ 1877 عیسوی میں یہ اسکول کالج ہوا تو اس کے ابتدائی دور میں سر سید کی 23 سالہ سیکریٹری شپ کے دوران اس کالج سے 120 طلباء گریجویٹ ہوئے، جس میں 97 مسلمان تھے اور 23 ہندو۔ آج بھی اس یونیورسٹی کا چشمہ فیض بلا امتیاز مذہب و ملت ہر ایک ہندوستانی کے لیے جاری ہے، اور اب تک لاکھوں جو عنان وطن اس یونیورسٹی سے استفادہ کر چکے ہیں۔ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ، ڈاکٹر ذاکر حسین خان، ڈاکٹر کچلو، علی بردار، نثار احمد خان شیروانی، تصدق احمد خان شیروانی، ڈاکٹر سید محمود، رفیع احمد قدوائی، قاضی محمد عبدالغفار، ٹھاکر ملک خان سنگھ، پالیوال، مولانا حسرت موہانی، شیخ محمد عبداللہ، پروفیسر محمد حبیب، نواب زادہ لیاقت علی خان وغیرہ سب کو اس مادر درس گاہ نے ہی پالا ہے، اور حکومت برطانیہ سے پہلے پہل مکمل آزادی وطن کا مطالبہ کرنے والا بھی اسی مادر درس گاہ کا بیٹا تھا۔ سر سید کو ان کی زندگی میں مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے نیچری کافر، ملحد، غدار قوم اور نہ جانے کیا کیا نہ کہا۔ مرنے کے بعد آج ملک کا ایک بڑا طبقہ انگریزوں کا ایجنٹ، وطن دشمن اور قوم فروش بتاتا ہے۔ آج کا مورخ اگر غیر جانبداری اور دیانتداری کے ساتھ
تاریخ میں آزادی ہند کے مفکرین کے نام تلاش کرے گا تو اس فہرست میں سر سید کا نام بھی نمایاں ہوگا۔ اگر سر سید کا ادراک و فکر و ذہن غلاموں کے ذہن و فکر کو نہ جھنجھوڑتا تو یقین کیجئے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ابھی کم از کم 1 صدی اور انتظار کرنا پڑتا۔ انڈین نیشنل کانگریس اور سر سید پر ایک بڑا الزام یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس میں شریک ہونے سے روکا۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی تقریروں میں مسلمانوں کو کانگریس میں شریک ہونے کے نتائج پر بھی بحث کی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ 1857 عیسوی کے بغاوت نے ہندوستانیوں اور بالخصوص مسلمانوں کو 100 برس پیچھے کر دیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ واقعہ ظہور میں نہ آتا تو آج ہمارے سینکڑوں جوان برسر روزگار ہوتے، ایکٹ اسلحہ وجود میں نہ آتا اور ہم میں سے بہت سے لوگ فوج کے کپتان، جرنیل اور کرنیل نظر آتے۔ سر سید کا خیال تھا کہ 1857 عیسوی کے بغاوت نے انگریزوں کو مسلمانوں سے بدظن کر دیا ہے اور ان پر اعتماد نہیں رہا۔ مثل مشہور ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ چنانچہ سر سید نے غدر کے بعد انگریزوں کے مسلمانوں پر مظالم دیکھے تھے اور وہ اب دوبارہ اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہندوستانیوں اور خاص طور پر مسلمانوں سے کوئی بات ایسی ہو جس سے پھر انگریزوں کے ذہن میں مسلمانوں کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو جائے۔ اگرچہ غدر کے ہنگامے کو 30 برس گزر چکے تھے مگر ان کے ذہن میں اس ہنگامے کا پس منظر ہمہ وقت رہتا تھا۔ 28 دسمبر 1887 عیسوی کو جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا جلسہ لکھنؤ میں ہوا تو اس موقع پر سر سید نے لکھنؤ میں تقریر کرتے ہوئے کانگریس کے مقاصد اور مسلمانوں کی حالت اور ان کی پسماندگی کو سامنے رکھتے ہوئے جو تقریر کی اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے خطرات اور دل میں چھپی ہوئی باتوں کا اظہار کیا۔ اس کا ایک مختصر سا اقتباس ہم پیش کرتے ہیں۔ اگر کونسل کے ممبر انتخاب سے مقرر ہوں تو کسی طرح مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہندوؤں کی تعداد ہندوستان میں بمقابلہ مسلمانوں کے چوگنی ہے۔ پس جو طریقہ انتخاب کا قرار دیا جائے گا اس سے اگر 1 مسلمان ممبر ہوگا تو 4 ہندو ہوں گے، اور اگر بالفرض محال کوئی ایسا قاعدہ رکھا جائے جس کی رو سے ہندو اور مسلمان دونوں قوموں کے ممبر برابر ہیں تو موجودہ حالت میں 1 مسلمان بھی ایسا نہ ملے گا جو وائس رائے کی کونسل میں بمقابلہ ہندوؤں کے کام کرنے کے قابل ہو۔ اس موقع پر انہوں نے صاف صاف یہ بات کہی، میں نے وائس رائے کی کونسل میں 4 برس کام کیا ہے مگر ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ مجھ سا ذلیل اور نالائق اور مجھ سے بدتر کوئی ممبر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو تقریر انہوں نے کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی مسلمان تعلیم یافتہ ایسا نکل بھی آئے تو یہ امید نہیں کہ وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر سفر کی تکلیف گوارا کر کے تمام اخراجات جو وائس رائے کی کونسل کے معیار پر اترتے ہوں وہ اپنے پاس سے برداشت کر کے یا قوم سے چندہ کر کے کلکتہ یا شملہ میں حاضر ہوگا۔ سر سید نے جس دور میں کانگریس کی مخالفت کی تھی یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں میں تعلیم کا فقدان تھا، ان کی اقتصادی حالت خراب تھی، دل و دماغ سے 1857 عیسوی کے حادثات دور نہیں ہوتے تھے۔ دوسرے مسلمان تعلیمی اعتبار سے بہت ہی پست تھے۔ برادران وطن کی تعلیمی تحریک شمالی ہند میں 1816 عیسوی میں شروع ہو چکی تھی جس کو 70 سال گزر چکے تھے۔ جنوبی ہند کے ہندو پہلے ہی سے جدید تعلیم اور مغربی علوم سے اچھی طرح واقف تھے۔ سر سید کی تعلیمی تحریک کو ابھی 10 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے، اس لیے مسلمان نہ جدید تعلیم سے واقف تھے اور نہ آئینی زندگی سے آشنا۔ اس لیے سر سید نے مسلمانوں کو کانگریس سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ اس وقت سر سید کی حالت کچھ مہاتما گاندھی جیسی تھی۔ جب 1923 عیسوی میں مہاتما گاندھی نے چورا چوری کے بلوے کی وجہ سے ملک میں انتشار دیکھا اور عوام کو سول نافرمانی کا اہل نہ پایا تو انہوں نے فوراً سول نافرمانی کی تحریک کو روک دیا۔ جہانی پنڈت جواہر لال نہرو نے نہایت منصفانہ طریقے پر لکھا ہے،
سسیت کا یہ فیصلہ کہ تمام کوششیں مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے پر صرف کر دینی چاہیے، یقیناً درست اور صحیح تھا۔ بغیر اس تعلیم کے میرا خیال ہے کہ مسلمان جدید طرز کی قومیت کی تعمیر میں کوئی مؤثر حصہ نہیں لے سکتے، بلکہ یہ اندیشہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے۔ یہ تعلیم میں بھی ان سے آگے تھے اور معاشی اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ اب ذرا یہ بھی دیکھیے گا کہ کانگریس کا وجود کس طرح ظہور میں آیا اور اس کے مقاصد کیا تھے۔ 1885 عیسوی میں سول سروس امتحان کے ایک انگریز ممبر مسٹر ایل این ہیوم نے انگلستان میں سسیت کی کتاب اسباب بغاوت ہند کا انگریزی ترجمہ پڑھنے کے بعد یہ خیال اپنے دماغ میں پیدا کیا کہ ہندوستانیوں کے لیے ایک جماعت بنائی جائے۔ چنانچہ ہیوم نے صاحبزادہ آفتاب احمد خان سے انگلستان میں اس طرح کہا: سب سے پہلی چیز جس نے نیشنل کانگریس کی قسم کی کسی تحریک کے جاری کرنے کا خیال میرے دماغ میں پیدا کیا، وہ خود سسیت کی کتاب اسباب بغاوت ہند تھی۔ کانگریس جب قائم ہوئی تو اس نے اپنے بنیادی مقاصد میں خاص طور پر ان امور کا خیال رکھا: پہلا، ہندوستان کی آبادی جن مختلف اور متصادم عناصر سے مرکب ہے ان سب کو متحد و متفق کر کے ایک قوم بنانا۔ دوسرا، اور اس طرح جو ہندوستانی قوم پیدا ہو اس کی دماغی، اخلاقی، اجتماعی اور سیاسی صلاحیتوں کو دوبارہ زندہ کرنا۔ تیسرا، ایسے حالات کی اصلاح و ترمیم کرنا جو ہندوستان کے لیے مضرت رساں اور غیر منصفانہ نہ ہوں، اور اس طریقے سے ہندوستان اور انگلستان کے درمیان اتحاد یا گنگت کو استوار کرنا۔ تاج برطانیہ سے وفاداری بھی کانگریس کے مسلک میں شامل تھی، جس کا اعلان سال بسال کانگریس کے صدارتی خطبات میں کیا جاتا رہا۔ ان میں سے کون سی ایسی نئی بات ہے جس کو سسیت نے کانگریس کے وجود سے 25 سال قبل نہیں کہی؟ جو بات کانگریس نے 1885 عیسوی میں اپنے مقاصد بیان کرتے ہوئے کہی، سسیت نے 1866 میں ہندوستانیوں کے لیے ایک سیاسی تنظیم برٹش انڈین ایسوسی ایشن کے نام سے قائم کی تھی، جس کا مقصد کانگریس سے زیادہ واضح ہندوستانیوں کے حقوق کو سرکار کے سامنے رکھنا تھا، اور اسی زمانے میں ہندوستانیوں کے حقوق و خیالات کے ترجمانی کے لیے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ کے نام سے ایک اخبار نکالا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستانیوں کے خیالات حکومت کے سامنے لائے جائیں۔ 1891 عیسوی میں کانگریس نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ہندوستانیوں کے جائز منتخب شدہ نمائندوں کو کونسل میں داخل نہیں کیا جاتا، ہندوستان میں تسلی بخش حکومت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات سسیت نے 1889 عیسوی میں اسباب بغاوت ہند لکھ کر اس وقت کہی جب کوئی ہندوستانی زبان نہیں ہلا سکتا تھا۔ اب ذرا کانگریس کے ابتدائی رہنماؤں کا خود کانگریس کی تاریخ میں تذکرہ دیکھیے۔ تاریخ کانگریس میں آجہانی بی پٹابی رمیا لکھتے ہیں: کانگریس کی 50 سالہ زندگی سے پہلے 25 سالوں میں تقریباً جس قدر بھی کانگریسی رہنما ہوئے وہ حکومت کے دشمن نہ تھے، بلکہ حکومت انہیں بہت حد تک اپنا خیر اندیش اور وفادار سمجھتی تھی، اور ان میں سے اکثر اعلیٰ عہدوں پر ممتاز تھے۔ کانگریس جب قائم ہوئی تو اس میں وہ لوگ شریک تھے جو انگلش زبان و کلچر کے زیادہ قریب تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کانگریس کے جلسوں کی ساری کارروائی اور جلسوں میں شرکت کے دعوت نامے انگریزی میں ہوتے تھے، لہٰذا دعوت نامے صرف انگریزی داں تک محدود رہتے تھے۔ 1885-86 میں تو مسلمان 1% بھی انگریزی سے واقف نہیں تھے۔ آج ہم 1985 عیسوی میں داخل ہو چکے ہیں اور کانگریس اپنی زندگی کے 100 برس پورے کر چکی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں 15 سے 16 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ اس تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں میں آج بھی بمشکل 5% لوگ ایسے ہوں گے جو کسی جلسہ کے مقرر کی انگلش تقریر کو سمجھ سکیں۔ 100 برس پہلے مسلمان کانگریس میں اگر شریک ہو بھی جاتے تو ان کے ہاتھ کیا آتا؟ نہ یہ انگلش بول سکتے تھے اور نہ سمجھ سکتے تھے۔ دوسرے مسلمانوں کا اس وقت کانگریس میں شرکت کرنا ان شکوک کو اور تقویت پہنچانا تھا، اس لیے کہ ہندو اور مسلمانوں کے اختلافات ماضی میں کئی موقع میں ابھر کر سامنے آ چکے تھے۔
ان اختلافات کے آئینہ میں جب سر سید کانگریس اور ان کے کارکنان پر نظر ڈالتے تو ان کے ذہن میں پہلا واقعہ تو 1867 میں بنارس کا وہ تازہ ہو جاتا جب بنارس کے کچھ سربراہ برادران وطن نے اردو کے خلاف ایک تحریک چلائی تھی اور حکومت پر دباؤ ڈالا تھا کہ عدالتوں سے اردو رسم الخط ختم کر کے اس کی جگہ دیوناگری رسم الخط جاری کیا جائے۔ دوسرے کانگریس کے قیام سے قبل ملک کے بعض حصوں میں فرقہ وارانہ جھگڑے بھی ہو چکے تھے۔ سر سید جو ہندو اور مسلمانوں کو اپنی ایک آنکھ اور ہندوستان کو ایک دلہن سے تشبیہ دیتے تھے، دوسرے انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کو ایک قوم بار بار بتایا، لیکن جب بنارس میں کچھ ہندوؤں نے اردو کے خلاف آواز بلند کی تو ان کے دل کو اس آواز اور تحریک سے سخت چوٹ پہنچی، جس نے سر سید کے متحدہ قومیت کے نعرے کو متزلزل کر دیا۔ پھر 1870 سے 1880 عیسوی میں کئی فرقہ وارانہ اور فسادات کے علاوہ کئی گائے رکشا کے نام سے انجمنیں بنی اور آریہ سماج کے بانی شری دیانند سرسوتی نے ایک نعرہ دیا کہ ہندوستان ہندوؤں کے لیے ہے۔ یہ ساری باتیں ایسی تھیں جنہوں نے سر سید کو کانگریس کی مخالفت پر مجبور کیا، لیکن کانگریس میں کچھ ایسے بھی ہندو تھے جو ہندوستان کی متحدہ قومیت پر یقین رکھتے تھے اور ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ مسلمان اور ہندو کانگریس میں شانہ سے شانہ ملا کر بیٹھیں اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہندو بھائی کریں، لیکن ایسے لوگوں کی آواز آریہ سماجی ذہن کے لوگوں کے مقابلہ میں دبی ہوئی تھی، اور آزادی کے بعد جب کانگریس میں فرقہ پرستی کو فروغ ملا تو کانگریس دو گروپوں میں تقسیم ہو گئی۔ 1915 عیسوی میں جب گاندھی جی کانگریس میں شریک ہوئے تو ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے بڑی وسعت تھی۔ وہ حق بات کہنے کے باعث ہمیشہ فرقہ پرست کانگریسیوں کی نظر میں کھٹکتے رہے، اور 1920 عیسوی میں جب مسلمانوں کی طرف سے خلافت تحریک شروع ہوئی اور اس تحریک نے حکومت کے خلاف بدیشی مال کا بائیکاٹ اور انگریزی حکومت کی نوکریوں سے مستعفی ہونے کا پروگرام بنایا تو مسلمانوں نے اس تحریک میں گاندھی جی کو اپنا رہنما بنا کر مہاتما گاندھی کا لقب دیا، اور گاندھی جی اور مسلم رہنماؤں کی کوششوں سے مسلم لیگ اور کانگریس میں ایسا اتحاد پیدا ہو گیا کہ ہندو اور مسلمان آپس میں ایسے بھائی بھائی ہوئے کہ مسلمانوں نے مہاتما گاندھی اور شردانند جیسے آریہ سماجی لیڈر کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر دلی کے جامع مسجد کے مقبر پر کھڑا کر کے ان کی تقریر بھی سنی، لیکن بدقسمتی سے خلافت کمیٹی نے گاندھی جی کی سربراہی میں جو ہندو مسلم اتحاد پیدا کیا تھا وہ فرقہ پرست کانگریسیوں کی وجہ سے زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکا۔ 1947 عیسوی میں ملک آزاد ہو گیا اور انگریز کا پرچم لال قلعہ سے اتار کر کانگریس کا سہ رنگا قومی پرچم لہرا دیا گیا، جو اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ہندوستان کی عظمت و بلندی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ سر سید نے اسباب بغاوت ہند 126 سال قبل لکھ کر ہندوستانیوں کو جو آزاد پارلیمنٹ کا خواب دکھایا تھا، آج اس کی جیتی جاگتی تصویر آزاد ہندوستان کی پارلیمنٹ ہے۔ آج اس میں سر سید کے بقول خود ہندوستانی قانون بناتے ہیں اور خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آج ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ دیانتداری، صاف ذہن اور کشادہ دل کے ساتھ لکھی جائے تو سر سید کی کتاب اسباب بغاوت ہند آزادی ہند کی راہ کا پہلا سنگ میل ثابت ہوگی، اور سر سید انگریزوں کے دوست ہوتے ہوئے بھی ہمیں ہندوستان کی جنگ آزادی کے رہنماؤں میں نمایاں نظر آئیں گے۔